حضرت آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہر بچہ، ہر انسان، خواتین، لڑکیاں سارے وظیفے بتا رہے ہیں کہ جی یہ وظیفہ کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں. تو لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہو گیا ہے اس میں کہ کس کس کی بات سنیں. اب سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پہ لوگ چیزیں دیکھتے ہی ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی آ جائے، کوئی ایک تو عالم لکنگ وظیفہ بتا رہے ہیں، اور ایک ایسے ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، کم عمر کے لڑکے وظیفے بتا رہے ہیں کہ جی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. وہ اپنی مطلب ان کا شاید پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کیا وہ غلط راستے پہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ جی صحیح. اللہ اچھا سوال کیا. بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سے ایک بہت بڑا کنفیوژن اور غلط فہمی دور ہو گئی کہ ایک طبقہ ایسا ہمارے ماحول معاشرے میں تھا کہ جو وظائف، اوراد، اذکار ان کی نفی کرتا تھا اور کہتا تھا یہ وظیفہ وظیفہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ذکر اذکار سے کچھ نہیں ہوتا. خاص طور جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ سمجھتے ہیں، ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ وظیفہ سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کرنے سے ہوتا ہے. تو یوں کہہ کہ یہ وظیفوں کی حقارت تحقیر کرتے تھے. یہ عام ماحول تھا. اور خاص اس طرح کے بچے، جیسے بچے آپ بتا رہے، جیسی پڑھی لکھی خواتین آج کر رہی ہیں، آگے وظیفے بتا رہی ہیں، یا ایجوکیٹڈ بچے بتا رہے ہیں، نوجوان، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو آج تک جو ہے وہ ان وظائف کی افادیت اور تاثیر کے منکر تھے، انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور لہٰذا جو اپنے خاص مذہبی تصور کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو خرافات کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی فضولیات بکتا تھا کہ جی قرآن پڑھو، جی قرآن پڑھو، چھوڑو بس جی دعا کر لو، دعا کر لو، جی باقی سب فضول باتیں یہ کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ جو یوٹیوب کے اوپر آ کے ہم سے زیادہ وظیفے بتا رہے ہیں. ہم تو شروع سے الحمدللہ اللہ کے کلام کی تاثیر کے قائل ہیں اور ہم لوگوں کو جو رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ آج زیادہ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ مخلصین لہ الدین نہیں ہیں. مخلصین لہ الدین، دین کے مخلص نہیں ہیں، وہ دنیا کے مخلص تھے. اس وقت بھی جو مخالفت کرتے تھے وہ دنیا کی وجہ سے. وہ سوچتے یار یہ پیر فقیر، یہ خانقاہوں میں بیٹھنے اللہ والے، یہ علماء ربانی، یہ ان کی باتوں کو لوگ لیتے ہیں، یہ اللہ کا نام بتاتے ہیں، ذکر اذکار بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، شرعی تعویذ دیتے ہیں، تو لوگ یار ان سے فائدہ ہوتا ہے، اور جب ان کے بعد دنیا اکٹھی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ جیلس دنیا کی وجہ سے تھے کہ یار ان کے بعد دنیا قدموں میں آ رہی ہے. ٹھیک. اور اب جناب انہوں نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے تو سوچتے یار وظیفے والی جو ویڈیوز خوب ہٹ ہو رہی ہیں اور خوب سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، اور خوب پھر یوٹیوب کی طرف سے ان علماء کو، ان اللہ والوں کو پیسے مل رہے ہیں بھائی ہیں. تو یہ اب دماغ میں اب بھی ان کو تکلیف جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو پھر وہ اللہ والے جو وظیفے بتا رہے ہیں آپ ان پہ پہلے عمل کریں، اور جو آپ نے آج تک جو ہے اس کے خلاف جو ساری محنت کی ہے اس سے توبہ طائب ہونے کا اعلان بھی کریں کہ یہ اب ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ وظیفوں میں کوئی تاثیر اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آلو کی تاثیر مانتے تھے، پیاز کی تاثیر مانتے تھے، لہسن کی تاثیر مانتے ہیں، سیب کی تاثیر مانتے ہیں، ایک اللہ کے نام کی تاثیر نہیں مانتے آپ، جسے ساری کائنات میں تاثیریں بانٹی ہیں، جسے سیب کے اندر مٹھاس رکھی، جسے شہد کو میٹھا بنایا، جسے لیمو کو کھٹا بنایا، تو اس کے نام میں آپ کو تاثیر نہیں. لیمو کے لفظ میں نام میں اتنی تاثیر ہے کہ زبان سے جو پانی نکل آتا ہے. بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، علامہ جو ہے خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابو علی سینا حکیم، ابو علی سینا اس زمانے میں تھا جو یہ میڈیکل سائنس کی ان کا موجد ہے. تو ابو علی سینا، تو وہ اس کو یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ اللہ والے کہتے ہیں یہ اللہ پڑھو، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام کا اثر دل پہ پڑتا ہے. تو وہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آگے بیٹھ گیا. یہ ابو علی سینا حضرت بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی تاثیر بیان کر رہے ہیں، اور کہ اللہ کے نام میں یہ اثر ہے، قلب کے اندر یہ اثر کرتا ہے، تاثیر، فضائل بیان کر رہے ہیں. تو اس نے جو ہے سوال کیا، ہاتھ اٹھا دیا کہ جی، کہا کہ یہ بات جو ہے پروون نہیں ہے، یہ ایک لفظ کے اندر تاثیر ہو یہ کوئی پروون بات نہیں ہے. ہاں کوئی ایک میڈیکلی فزیکلی ایک چیز ہو، اس کا آگ ہے، اس کا ایک اثر ہے، جلائے گی. پانی ٹھنڈا ایک فزیکلی چیز ہے سامنے، اس کا تو ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے لفظ کے اندر یہ لفظ میں ایسی تاثیر ہونا، یہ پروون نہیں ہے.
جیسے آج بھی بہت سے جو ہے ایسے جو میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے نا وہ نام نیا اسکالر یہ باتیں کرتے ہیں جی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے بابوں کی کرامتیں بنا لی ہیں، وہ ایسی باتیں بکتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ بات کی ابو علی سینا نے، تو ابو الحسن خرقانی نے یوں دیکھا اس کو، کہا کہ او گدھے تجھے کیا پتا، حمار گدھے کو کہتے ہیں، او گدھے تجھے کیا پتا، یہ بات کہی۔ جیسے ہی کہی تو ابو علی سینا تو بہت بڑا آدمی تھا اس وقت بھی، بہت بڑا حکیم مشہور تھا، پڑھا لکھا، تو ایک دم وہ ٹٹک گیا بھری مجلس میں، چہرہ سرخ ہو گیا اس کا شرمندگی سے نا، تو یوں بیٹھ گیا۔ تو حضرت فرمایا کہ کیا ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا ہے، آپ کی کیفیت کیوں ایک دم بھی خلجان والی ہو گئی ہے؟ کہا شرمندگی سے کہنے لگے حضرت اب آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، لیکن میں پڑھ پڑھ کے بال سفید ہو گئے اور آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا تو مجھے ایک دم برا لگا، تو اس لیے حضرت فرمایا ایک گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے، تمہاری کیفیت بدل دی، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے لفظ کی تاثیر نہیں ہے کہ دلوں کی دنیا بدل دے۔ سبحان لفظ گدھے کی تاثیر مان گئے تم، لیکن لفظ اللہ کی تاثیر نہیں مانتے ہو۔ کہا کہ حضرت جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری آنکھیں کھول دی آپ نے، مرابہ جاننا کہ جہاں ہمراز کر دی، آپ نے ایک لمحے مجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ تو بات وہی ہے، تو لفظ میں تاثیر، تو وہی گدھے کے لفظ کی تاثیر تو پڑی آپ پہ، اور اللہ کے لفظ کی تاثیر پڑی نہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں پڑی، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے آپ کو وہ ایک رشتہ نہیں ہے، وہ محبت انس نہیں ہے، تبھی اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو بال بال شہد کے دریا نہیں ہوتے۔ امام رومی فرماتے ہیں میرے منہ سے جب اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ، تو کہنے کا مقصد آج تک یہ مخالفتیں کرتے تھے، اب یوٹیوب پہ دیکھ کے پیسے ملتے ہیں، اب اس پہ کرنا شروع کر دی، وظیفہ بتانا شروع کر دیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایسے لوگ جو اس فیلڈ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں اور اسی طرح سنی سنائی آگے کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کتابوں سے پڑھ کے آپ ڈاکٹری کی دوائیاں آگے دینے لگیں، یا ڈاکٹروں کو دیکھ کے آپ دوائیاں آگے دینے لگیں، تو کیا خیال ہے یہ ڈاکٹر قابل قبول ہے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر قابل، اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس پر جیسے لائسنس ہے، لائسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں، صحیح چلا رہے ہیں، پولیس اگر دیکھ لیا آپ کو ٹکٹ ملے گی، کیوں؟ کہ جی گاڑی تو ٹھیک چلا رہا ہوں، نہیں، گاڑی آپ ٹھیک چلا رہے ہیں لیکن آپ لائسنس نہیں ہے، لہذا یہ جرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح ڈاکٹر، آپ لائسنس ڈاکٹر ہیں اور آپ سے کوئی بندہ مر گیا تو آپ کے ساتھ الگ رویہ اختیار کیا جائے گا، آپ لائسنسڈ ہیں، ٹھیک ہے، بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، وہ اب اس کی تحقیقات ہوں گی، لیکن آپ لائسنس نہیں ہیں اور آپ دوائیاں صحیح بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ کھا بھی رہے ہیں، اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی جو مر گیا تو پھر آپ کی بچت نہیں ہے، اور اگر چھاپا پڑ گیا تو ایف ڈی اے والے کہیں گے بھائی آپ تو لائسنس ڈاکٹر نہیں، آپ یہ دوائیں کیسے، آپ کلینک کھول کیسے بیٹھے؟ تو بالکل اسی طریقے سے اسلامی جو لٹریچر، اسلامی علوم کا بھی ایک لائسنس ہوتا ہے، ایک سرٹیفائیڈ ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس علوم کے سرٹیفائیڈ ہیں، کسی سے آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اب آپ بتانے کے مجاز ہیں، لیکن آپ کو کتابوں میں دیکھ کے، یوٹیوب پہ ادھر دیکھ دکھ کے اپنا چینل بنا کے اب آگے کرنا شروع کر دیا، یہ جرم ہے، یہ اللہ کے یہاں جرم ہے۔ بھلے آپ صحیح بتا رہے ہوں، ہاں بتانا ہو تو پھر مینشن کر کے بتائیں کہ دیکھیں یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، جیسے ہمارے چینلوں سے لوگ بنا لیتے ہیں، اب ہماری یہ فیلڈ ہے، الحمدللہ ہم لائسنسڈ ہیں، ٹھیک، اب ہمارے اس سے لوگ بناتے ہیں چینل، اسے میرے ہی آتا ہے، اپنا ان کا چینل ہے، ٹھیک ہے، نور نبوت ایک بنا دیا مثلا، چاہے اس کے اندر میری ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹھیک، لیکن آپ خود کھڑے ہو کے ٹائی لگا کے آپ کے نوجوان لونڈا کھڑا ہو کے جناب وظیفے بتا رہا ہے، جبکہ آپ کا کیا کون لائسنس، آپ کہاں سے سرٹیفائیڈ ہے بھائی؟ صرف آپ نے کتابوں میں پڑھا اور بتانا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ لوگ چونکہ سنتے ہیں، لہٰذا میرے وظیفے بھی سنیں گے تو سبسکرائبر بڑھیں گے، تو بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے۔ اگرچہ یہ بدگمانی ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن بدگمانی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہو یہی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو بالکل اول تو سننے والے سنے نہیں، ٹھیک، جب تک پتہ نہیں کہ بندہ سرٹیفائیڈ ہے اور باقاعدہ جو اس علم کو جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے دوائیں ہیں، دوائیں دو طرح کی ہیں، بعض وہ اوور دا کاؤنٹر ہیں، بعض وہ جو سبسکرائب جو وہ پرسکرائب کر کے دی جاتی ہیں،
تو بالکل اس طرح وظائف کے اندر بھی ہوتا ہے. بعض وظائف اوور دا کاؤنٹر ہیں، جو قرآنی وظائف ہیں، جو سنت کے وظائف ہیں، چلو دعائیں پڑھ لو. لیکن بعض یہ ذکر و اذکار آپ بتا رہے ہیں، یہ وہ کیا ہے، پرسکرائب کسی اللہ والے نے بتایا ہے، کسی اللہ والے نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ نے اس کا تجربہ اس ایکسپیریمنٹ کر لیا، اس کے بعد آپ کر رہے ہیں. یہ تو چلے کاٹ کاٹ کے جو زندگی گزر جاتی، پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ آگے بتائے. درست. تو آپ نے وہ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جو ایسی دوائیں بانٹنا شروع کر دیں گے روحانی، کہ نتیجہ کیا ہوا، آگے جو لوگوں کو نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا دیکھنے والے بھی نہ دیکھیں اور بتانے والے بھی اجتناب کریں. شوق ہے کسی اللہ والے دیندار عامل کے پاس جا کے چلہ کشی کریں، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں، اس پیر و مرشد کی اجازت سے منازل کو طے کریں. طے کرنے کے بعد اب بتائیں گے، انشاءاللہ اس میں تاثیر بھی ہوگی اور اگلے کو نفع بھی پہنچے گا اور برکت بھی ہوگی. اس طرح کرنے سے بے برکتی والی بات ہے. $2-4 اگر مل بھی گئے، وہ ڈالروں میں بھی کوئی برکت نہیں ہونی. اسے ایسے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے کہ ایسے وظیفے بتا کے وہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں اپنی کریڈیبلٹی خراب نہ کریں. بہت خوب حضرت، اس کلیریفیکیشن کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ.